نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ صدق اللہ العظیم۔ لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ کامن ایررز کے بارے میں جو انکانشیسلی غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، جن کو جاننا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 1، ہمارے معاشرے میں غربت کی وجہ سے بیگری ایک کامن فنومینا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی کا گزر بسر بیگنگ کے ذریعے کرتے ہیں، بھیک مانگ کے کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سڑکوں پہ، روڈز پر، مارکیٹس میں اور ڈور ٹو ڈور جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم غرباء کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور جب کوئی ہاتھ آپ کے سامنے پھیلاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیں، جو بھی ہماری حیثیت ہے، جو بھی ہم دے سکتے ہیں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری دین کی تعلیم بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک غلطی جڑی ہوئی ہے کہ جب ہم کسی بیگر کو کچھ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں یا کچھ اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ہم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ اب ہم نے کچھ دے کر کچھ مانگ لیا، مطلب کہ ہم نے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں دعا دے دو۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جب ہم کسی غریب کو، کسی بھیک مانگنے والے کو، کسی بیگر کو کچھ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں یا کوئی صدقہ دیتے ہیں، کوئی خیرات دیتے ہیں یا کچھ کھانے کو دیتے ہیں، تو ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، ہمارا مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو مقصود ہمارا اللہ کی رضا ہے، نہ کہ اس کی طرف سے آنے والی دعا۔ ہاں، یہ اس بھیک مانگنے والے کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کر دے۔ دعا کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی اس کی مرضی، لیکن ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ تم میرے حق میں دعا کرنا۔ اس سے شاید یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اجر اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں تمام خیر، تمام بھلائی اللہ کی طرف سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اور اللہ ہی ہمیں اس پہ اجر دے گا۔ تو آئندہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھیک مانگنے والے کو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ آپ کے گھر پہ آتا ہے، کہیں راستے میں آپ کو ملتا ہے، کسی مارکیٹ میں ملتا ہے، تو آپ نے صرف اس کو جو بھی آپ کی توفیق ہے، آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کچھ دینا ہے اور اس کے بدلے میں دعا کے لیے نہیں کہنا۔ تو اس سے ہمارے ایک عمل کی مستقل طور پہ اصلاح ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہمارے ساتھ زندگی کے اندر بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، کچھ اچھی گڈ نیوز ہمیں سننے کو ملتی ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں، یا کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا ہے جو خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو بھلائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہم جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی، میری کوئی نیکی کا اجر اللہ نے مجھے دے دیا۔ مطلب کہ جو ہمارے ساتھ خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، کچھ اچھی خبر ملتی ہے، تو ہم اس کو اپنی نیکی سے منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر خیر، ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی بھلائی ہوتی ہے، جو بھی خیر ہوتی ہے، جو بھی اچھائی آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہے، کچھ اچھی خبریں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، کچھ اچھے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان تمام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی برائی ہوتی ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ یقیناً ہمارے اعمال، ہمارے بد اعمالیوں کا سبب ہوتا ہے، کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری غلطی جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی اچھائی، بھلائی، خیر کو جو ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، ہم اس کو اپنی کسی نیکی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیکی پہ محض اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 3، ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں ارد گرد، تو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم کسی کو دعا دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یا آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا کرے۔
اب اس کا مطلب ہم شاید یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ دین کچھ الگ ہے اور دنیا کچھ الگ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو دین اور دنیا بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہیں۔ دنیا ایک زمانے کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے، اور دین اس زمانے اس وقت کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو دین اور دنیا بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہیں۔ ہاں، دنیا کے مقابلے میں تو آخرت ہے کہ وہ ایک اور زمانہ ہے، وہ ایک اور مقام ہے۔ تو جب ہم دین اور دنیا کو الگ کرتے ہیں تو ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم دین سے مراد کچھ عبادات، کچھ دینی ریچولز کو لے لیتے ہیں، اور دنیا سے مراد اپنے باقی معاملات جو سماجی ہیں، جو سیاسی ہیں، جو معاشرتی ہیں، جو معاشی ہیں، ان کو ہم دنیا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا تو یہ ایک ہی چیز بن جاتا ہے۔ جیسے ایک دعا ہے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ دو آپس میں متقابل چیزیں ہیں، لیکن دین اور دنیا ایک ہی چیز ہیں کہ ہمارا دین دنیا کے تمام شعبوں کو، تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ پڑھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ دین اسلام دنیا کے تمام شعبوں، تمام حصوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ سو ہمیں یہ اس غلطی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ مت کہا کریں کہ دین و دنیا، بلکہ یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے، کیونکہ دنیا ساری دین کے مطابق ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے، آخرت میں اس کے ہمیں نتائج ملنے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو سمجھنے سے ہم بڑی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔